ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے قوم سے خطاب میں دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ ایران اسرائیل جنگ میں اسی لیے شامل ہوا کیونکہ اسے خدشہ تھا کہ ایران اسرائیل کو مکمل طور پر تباہ کر دے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل کی مکمل تباہی کے خطرے کے پیش نظر امریکہ کو جنگ میں کودنا پڑا، ورنہ صہیونی ریاست کا خاتمہ یقینی تھا۔ انہوں نے قوم کو اسرائیل کے خلاف فتح پر مبارکباد دی اور کہا کہ ایران ایک عظیم قوم ہے جسے شکست نہیں دی جا سکتی۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر جاری بیان میں خامنائی نے مزید کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران خطے میں موجود امریکی اڈوں تک رسائی رکھتا ہے اور جب بھی ضروری سمجھا جوابی کارروائی کرے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران نے امریکی اڈے العدید ایئر بیس پر حملہ کیا اور اسے نقصان پہنچایا، یہ امریکہ کے منہ پر زوردار تمانچہ تھا۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر مستقبل میں ایران پر دوبارہ جارحیت مسلط کی گئی تو دشمن کو بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ کا جنگ میں شامل ہونا صہیونی حکومت کو بچانے کی ناکام کوشش تھی۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے کرکٹ قوانین میں بڑی تبدیلیاں متعارف کرا دی ہیں۔ پلینگ کنڈیشنز میں تبدیلی کے تحت اب ٹیسٹ کرکٹ میں بھی سٹاپ کلاک کا نفاذ کر دیا گیا ہے۔ فیلڈنگ ٹیم کو ہر اوور کے بعد اگلا اوور 1 منٹ کے اندر شروع کرنا ہوگا، ورنہ 2 وارننگز کے بعد تیسری خلاف ورزی پر 5 رنز کی پینلٹی دی جائے گی۔ یہ قانون آئی سی سی ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے نئے سائیکل سے نافذ العمل ہو چکا ہے۔ سیلیوا کے جان بوجھ کر استعمال پر گیند تبدیل نہیں کی جائے گی اور اگر گیند کی ساخت تبدیل ہوئی تو بیٹنگ سائیڈ کو 5 رنز دیے جائیں گے۔ T20 انٹرنیشنلز میں سلو اوور ریٹ پر اب دوران میچ ہی سزا دی جائے گی۔ نئے قوانین کے مطابق جان بوجھ کر شارٹ رن لینے پر بیٹنگ سائیڈ پر 5 رنز کی پینلٹی ہوگی اور سٹرائک کا فیصلہ بالنگ ٹیم کرے گی۔ کیچ کے ریویو میں بھی بڑی تبدیلی کی گئی ہے۔ تھرڈ امپائر اب نو بال کے ساتھ کیچ کی درستگی بھی چیک کرے گا۔ اگر نو بال پر کیچ درست ہوا تو بیٹنگ سائیڈ کو 1 رن ملے گا اور اگر کیچ غلط ہوا تو رن وہی شمار ہوں گے جو بیٹنگ سائیڈ نے لیے ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اہم اجلاس پارلیمنٹ ہاؤس میں منعقد ہوا، جس میں ملک کی مجموعی صورتحال اور قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں پر کابینہ کو اعتماد میں لیا گیا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ بندی کو خوشائن قرار دیا اور کہا کہ پاکستان نے کھل کر ایران کی حمایت کی۔ کابینہ نے ایران اسرائیل کشیدگی میں کمی پر وزیر اعظم، فیلڈ مارشل عاصم منیر اور اسحاق ڈار کی کوششوں کو سراہتے ہوئے قرارداد منظور کی۔ قومی اسمبلی میں اسپیکر ایاز صادق کی زیر صدارت فائنانس بل 2025 کی منظوری کا عمل جاری ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے فائنانس بل منظور کرنے کی تحریک پیش کی جو کثرت رائے سے منظور کر لی گئی۔ اپوزیشن کی جانب سے بل ملتوی کرنے اور عوامی رائے کے لیے بھیجنے کی تجاویز بھی پیش کی گئیں، تاہم وہ بھی مسترد ہو گئیں۔ وزیر خزانہ نے بل کو قائمہ کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق زیر غور لانے کی تحریک دی، جس پر اپوزیشن نے مخالفت کی۔ ارکان عالیہ کامران اور مبین عارف نے عوامی مشاورت کی حمایت پر زور دیا، مگر ان کی ترامیم بھی مسترد ہو گئیں۔ بیجنگ میں شنگھائی تعاون تنظیم کے وزرائے دفاع کے اجلاس میں پاکستان کو بڑی سفارتی کامیابی ملی، جبکہ بھارت کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ بھارت اجلاس کے مشترکہ اعلامیے میں پہلگام واقعے کو پاکستان سے جوڑنے میں ناکام رہا، جس پر بھارتی وفد نے اعلامیے پر دستخط سے انکار کر دیا۔ بھارتی میڈیا نے بھی اجلاس میں اپنی حکومت کی سفارتی ناکامی کو تسلیم کیا۔ اعلامیے میں بھارت کی جانب سے بلوچستان میں مبینہ مداخلت کا بالواسطہ حوالہ دیا گیا، جس پر بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ شدید برہم ہوئے۔ اجلاس میں چین، روس، پاکستان اور وسطی ایشیائی ممالک کے وزرائے دفاع شریک تھے۔ ایران کے پاکستان میں تعینات سفیر رضا امیری مقدم نے کہا ہے کہ ایرانی قوم پاکستانی عوام کی برادرانہ حمایت کو کبھی فراموش نہیں کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ صہیونی جارحیت کے مقابلے میں پاکستان نے جس جرات، وقار اور اصولی موقف کے ساتھ ایران کا ساتھ دیا وہ قابل تحسین ہے۔ ایرانی سفیر نے صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور دیگر حکومتی اور سیاسی شخصیات، علماء اور میڈیا اداروں کا بھی شکریہ ادا کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران اور پاکستان ہر دور میں بھائی چارے اور تعاون کے ساتھ کھڑے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ فتح مسلم امہ کے لیے فخر اور حق کی سربلندی کی علامت ہے۔